الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا، ایک شہوت جس کی وجہ سے انسان نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اور دوسرا غضب، غصہ، جس کی وجہ سے نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے، ایک غضب اور دوسرا غیظ، دونوں غصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ غیظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب بندے کو کسی پہ غصہ تو آئے لیکن وہ اندر ہی اندر کڑتا رہے، غصہ اس کے من کے اندر ایک آگ تو لگا دے مگر وہ اندر اندر ہی کڑھے، کرے کچھ نہ۔ غضب اس غصے کو کہتے ہیں جس میں انتقام کا ارادہ شامل ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے لیے فقط غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غیظ کا لفظ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، غضب کا لفظ بھی بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غضب کا لفظ استعمال ہوا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غیظ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو دونوں الفاظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے لیے فقط غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کو جب غصہ آتا ہے تو وہ انتقام کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں اندر اندر جلنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بڑے بڑوں کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ غضب کے لفظ پر اگر غور کریں تو اس کے تینوں حروف اصلی وہ صحیح ہیں، فا عین لام کلمہ، تینوں الفاظ اصل صحیح یدل علی شدت وقوہ، تینوں حروف بتا رہے ہیں کہ اس لفظ کے اندر ایک قوت ہے اور شدت ہے۔ تو غضب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو پھر اس میں انتقام کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ القاظمین سے کیا مراد؟ الذین یکظمون الغیظ،
وہ لوگ جو غصے کو پیتے ہیں. یہاں نفی تو نہیں نہ کی گئی کہ اچھے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ آتا ہی نہیں. آنے کی نفی نہیں کی گئی. یہ کہا گیا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں. چنانچہ غصہ آنا انسان کی فطرت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغضب کما یغضب البشر، مجھے بھی اسی طرح غصہ آتا ہے جس طرح ایک بشر کو غصہ آتا ہے، مگر غصے میں بھی میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو ہمیشہ حق ہوا کرتی ہے. تو یہ ہے غصے کا کنٹرول. چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب مشک میں پانی بھریں اور بھرتے بھرتے اتنی بھر جائے کہ اس میں سے پانی نکلنے لگے باہر کی طرف، تو شد رأس القربۃ عند امتلائها، جب وہ مشک کا پانی ابلنے لگتا ہے نا تو اس وقت اس کے منہ کو بند کر دینا، اس کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو بندے کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مشک بھی اس وقت بس ابلنے لگ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رحمت للعالمین کہ فرماتے ہیں کہ غضب کی حالت میں بھی میرے منہ سے صرف وہ بات نکلتی ہے جو سچ ہوتی ہے. چنانچہ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں تو کبھی آپ خوشی کے عالم میں کبھی غصے میں، تو ساری باتیں لکھ لوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، میں غصے میں بھی کوئی بات حقیقت کے خلاف زبان سے نہیں نکالتا. تو یہ محمود ہے کہ انسان کو اگر غصہ کسی بات پر آئے تو بھی اس سے سچ نکلے. عام آدمی کا غصہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا. چنانچہ جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو بس ایک ہنگامہ اس کے اندر برپا ہو جاتا ہے، اس کے عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں لگتی میں کیا رہا ہوں. ایسے ایسے بول زبان سے نکال دیتا ہے کہ سالوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ منقطع ہو جاتے. اسی غصے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. غصے کی وجہ سے. چنانچہ ایک آدمی غصے میں کوئی بات کر رہا تھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے مالا بدہ منہ میں یہ لکھا ہے مسئلہ. فرماتے ہیں کہ ایک نے کوئی بات کر دی اور کہا بھئی شریعت کی بات ہے، اور دوسرے نے کہہ دیا غصے میں رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، اس بندے نے کفر کا ارتکاب کر لیا. اتنے سے الفاظ کہنے پر کہ رکھ پرے شریعت کو. اور اگر آپ غور کریں تو کتنی مرتبہ آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کسی سے. کفریہ کلمہ. تو غصے میں انسان دائرہ شریعت سے نکلتا ہے، غصے میں ہی انسان ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیتا ہے. ایک صاحب آئے، رو رہے تھے، پوچھا کیا بنا؟ بس کہ غصہ آ گیا تھا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی. میں نے کہا دنیا میں کبھی کسی نے خوش ہو کے بیوی کو تو طلاق آج تک نہیں دی. جب بھی دی غصے میں ہی دی ہے نا. تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. غصے ہی میں شاگرد استاد کو چھوڑ دیتا ہے، خامد بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، مرید اپنے پیر کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور بندہ اپنے خدا کو چھوڑ دیتا ہے. غصہ. ماں باپ نے روک ٹوک کی، بیٹا غصے میں آ کے گھر سے نکل گیا. شیخ نے روک ٹوک کی، برداشت نہیں ہوتی،
صورتحال بدل گئی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا سالک وہ ہے کہ شیخ بلا وجہ بھی اس کو ڈانٹے تو وہ اس غصے اور ڈانٹ کو قبول کرے. بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیخ بلا وجہ چوراہے میں کھڑا کر کے جوتے لگائے تو اچھا مرید وہ جو جوتے پھر اٹھا کے دے، پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو جوتے دے. طبیعت کے اندر ملال نہ لائے، قابو کر لے. ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے مسجد میں، اور ایک ملنے کے لیے نیا بندہ آیا تھا، کوئی انڈسٹریلسٹ تھا کہیں کا، مگر بالکل صاف ستھرا تھا. اب اس عاجز نے وضو کیا اور حضرت کی خدمت میں جا کر جیسے ہی بیٹھا، بس حضرت تو شروع ہو گئے، تم نافرمان بنے پھرتے ہو، تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی، تمہیں موت یاد نہیں، تمہیں مرنا یاد نہیں، تم دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. اتنی سنائی اور یہ عاجز مسکراتے ہوئے سنتا بھی رہا، سمجھ بھی نہیں لگ رہی تھی کہ مسئلہ کیا بنا. مگر ون وے حضرت تو ٹکا کے ڈانٹنے لگ گئے، تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا، تمہاری نبی علیہ السلام کے سامنے جب رسوائی ہوگی فلاں ہوگی. اتنا ڈانٹا کہ کوئی حد نہیں. کوئی 10 منٹ کم از کم یہ ڈانٹ پلائی. یہ عادت مسکراتا بھی رہا، جی جی بھی کرتا رہا. خیر وہ اس بندے نے جو باتیں سن لی، اس کے بعد وہ کہنے لگا اچھا جی میں اجازت چاہتا ہوں. حضرت نے اس کو اجازت دے دی، اور جب میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور فرمانے لگے کہ آنکھاں دھینوں سناوا نو نو، کہ کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں. تب پتہ چلا کہ حضرت اصل میں اس کو ڈانٹنا چاہتے تھے، لیکن وہ نیا بندہ تھا. نئے بندے کو اگر ڈانٹ ٹپٹ کرتے تو اس کے کٹنے کا اندیشہ تھا، تو انڈائریکٹ اس کو سنائی کہ تمہاری زندگی جانوروں جیسی ہے. اگر اس وقت صورتحال کو میں نہ سمجھ پاتا تو پتہ نہیں اندر کا خناس کیا کرتا. کیونکہ ایک بزرگوں سے بات سنی ہوئی تھی کہ شیخ کا غصہ بھی رحمت ہوتی ہے. سبحان اللہ، قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے دعا مانگی، اللہ میں نے اگر زندگی میں کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی پہ بے غصہ کیا، میرے مولا میری ڈانٹ کو، میرے غصے کو اس بندے کے حق میں تو رحمت بنا دے. اللہ اکبر. تو مشائخ کا غصہ بھی رحمت بن جاتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے. حضرت ان کو دعوت پر لے گئے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے. دعوت والے بندے نے خوب پرتکلف انتظام کیا تھا. حضرت حاجی صاحب نے کیا کیا کہ ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال اور 2 روٹیاں یہ دیکھ کے کہا، میاں رشید احمد یہ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لو، دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لو. تھوڑی سی دال اور 2 روٹیاں، اور خود ماشاءاللہ اپنے سامنے مرغے چرغے. کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اسی وقت بیت توڑ بیٹھتا کہ ہمارے پیر صاحب کو مساوات ہی نہیں آتی. مگر وہ کامل تھے. وہ سمجھتے تھے کہ شیخ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے. چنانچہ جب کھانا شروع کیا، اچانک حاجی صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک تیر پھینکا. اچانک فرمایا، میاں رشید احمد جی تو چاہتا تھا کہ میں تجھے جوتوں میں بٹھاتا، مگر میں نے تمہیں دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا. بغیر کسی تمہید کے یہ بات کہہ دی اچانک.
تو جیسے ہی لفظ کہے تو حضرت مولانا رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے شیخ کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضرت آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، میں آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا، آپ نے مجھے جو دسترخوان پر بٹھا لیا یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے۔ جب حضرت حاجی صاحب نے مسکراتے چہرے کو دیکھا تو فرمایا الحمدللہ، معلوم ہوتا ہے کہ نفس جو ہے اندر سے واقعی مر چکا ہے۔ تو حضرت ٹیسٹ لینا چاہتے تھے اس کا، بالکل بے تکی بات کر کے یہ دیکھنا کہ اس کا غصہ ریئیکشن کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے ایسا کیا ہے، اور آج تو جائز بات بھی سمجھاؤ تو غصہ بنا لیتے ہیں، ہنستے نہیں، ملتے نہیں، بولتے نہیں، پاس بیٹھ کے کھاتے نہیں، یہ سب غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ نفس خبیث اندر سے بھڑک رہا ہوتا ہے، مجھے کیوں ڈانٹا گیا، مجھے کیوں سمجھایا گیا۔ حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ شیخ اگر جلال والا ہو تو ہمیشہ فائدہ مرید کا کہ اس کی اصلاح اچھی ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ یہ غصہ ایسا ہے کہ انسان گھر برباد کر بیٹھتا ہے، دائرہ شریعت سے خارج ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسے کلمات نکالتا ہے۔ اس لیے اس غصے کا علاج کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے، غصے کا علاج کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے تاکہ یہ دائرہ شریعت کے اندر رہے۔ غصے میں بندے کا دماغ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کی عقل پہ پردہ نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ شیطان کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے اندر اس طرح پھرتا ہوں جیسے خون انسان کی رگوں کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، کھیلتا ہے جیسے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں، اگر کوئی بندہ غصے کی حالت میں ہو تو اس سے کھیلتا ہے۔ غصے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ نے فرمایا سب سے پہلا جو ہے سبب وہ تو کبر ہوتا ہے۔ یہاں جو غصے کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد ناجائز غصہ۔ نوجوان آتے ہیں نا، حضرت بس میرا دماغ بڑا گرم ہے، وہ جو کہتے ہیں نا دماغ بڑا گرم ہے، ہم اس کی بات آج کر رہے ہیں۔ معمولی باتوں پہ غصہ کر لینا، بغیر بات کے غصہ کر لینا۔ چنانچہ ایک صاحب کا معاملہ میرے پاس آیا کہ جی وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، سنا تو ہے کہ نیک بیوی ہے، اس کی اچھی بچی ہے۔ خامن کو بلا کے پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ کہنے لگا جی بس کیا کروں، بس جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے۔ یا اللہ، اب بتاؤ، تو یہ بے تکا غصہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی، معمولی بات پہ فلیئر اپ ہو جانا، یہ شریعت نے منع فرمایا ہے۔ غصہ اس لیے نہیں دیا گیا، بعض لوگوں کے سینگ ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، جیسے بکرے کے سینگ ہوتے ہیں، ادھر ہوا تو اس کو سینگ مار دیا، ادھر کوئی ہوا تو اس کو سینگ مار دیا۔ ہر بندے کے ساتھ کھٹ بٹ ان کی ہوتی ہے، اور گھر والوں کے تو انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا غصہ شریعت نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، اس کا علاج کرنا ضروری۔ چنانچہ اس کے اسباب میں سے پہلا سبب تکبر، میں، بس میں کی وجہ سے۔ دوسرا فرمایا عجب، کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اس لیے کہتے نہیں ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے، عجب کی وجہ سے بندہ ایسا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تیسرا غصہ مذاق کا وجہ سے بھی آتا ہے، کچھ لوگ مذاق برداشت نہیں کر سکتے، کچھ ہر وقت دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں۔
تو یہ ہنسی مذاق کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ غصے کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا بہت قریبی دوست ہنسی مذاق کرتے کرتے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. چوتھا عمل تنقید. جب بھی کسی بندے کو روک ٹوک کی جائے گی نا تو اگلا بندہ اس پر غصہ منائے گا، اور جس کے اندر خیر بھری ہوگی اس کو اگر روک ٹوک کریں گے تو وہ اس بندے کو اپنا محسن سمجھے گا. سیدنا عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں گا. دیکھا، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کروں گا. پانچویں چیز حرص کی وجہ سے غصے کا آنا، اور چھٹی چیز حسد کی وجہ سے غصے کا آنا. یہ ساری بیماریاں اگر دل کے اندر موجود ہوں تو پھر انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، جلدی آتا ہے. اور اگر انسان بے جا غصہ کرے، یہ جانوروں کی عادت ہے. کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ کتا بے جا غصہ کرنے کے اندر بڑا مشہور ہے. چنانچہ کوئی بندہ آرام سے اپنا راستہ جا رہا ہو، یہ اٹھ کے بھونکنا شروع کر دے گا. تو بے جا غصہ کرنا جانوروں میں سے کتے کی عادت ہوتی ہے. غصے کے اظہار کے پھر طریقے ہوتے ہیں، سمپٹم ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب کو غصہ آیا ہوا ہے. پہلی علامت کہ بندہ اس بندے سے بولنا بند کر دیتا ہے. یہ غصے کی پہلی علامت. بات ہی نہیں کرتا، نہ سلام نہ کلام نہ پیام. بڑی محبت کے دعوے، غصہ آ گیا بولنا بند. وہ محبت کدھر گئی بھائی؟ کیا ہوائی باتیں تھیں؟ دوسرا، یا تو دیکھتا نہیں، یا اگر دیکھتا ہے تو تیوریاں چڑھا کے دیکھتا ہے. یہ بھی غصے کی علامت. یا تو نظریں ہی نہیں ملاتا، اگر ملاتا ہے تو بس کھا جانے والی نظریں. یہ بھی غصے کی علامت ہے. اور پھر غیبت کا کرنا، جس کے بارے میں طبیعت کے اندر غصہ ہو انسان اس کی برائیاں بیان کرتا ہے. میرا تو مطلب یہ تھا مگر اس نے مطلب یہ سمجھا. یہ غیبت کا کرنا یہ بھی غصے کی ایک نشانی. پھر جس کے ساتھ غصہ ہے اس کے راز کو فاش کر دینا. اگر بالفرض اس کے پاس کوئی اس کا راز تھا، غصے میں اس کو فاش کر دے گا. اس لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کسی کو اگر دوست بنانا چاہو تو اس کو کچھ اپنی راز کی باتیں بتاؤ، پھر اس کو کسی ایسے کام کے ذریعے سے غصہ دلاؤ اور دیکھو کہ وہ تمہاری راز کی باتوں کو فاش کرتا ہے یا نہیں. اگر کر دے تو دوست بنانے کے قابل نہیں، اگر نہ کرے تو تم اس کو اپنا دوست بنا لو. یہ غصے میں بھی امانت کا خیال رکھے اور دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، یہ انسان ہے جس کے ساتھ انسان کو دوستی کرنی چاہیے. ایک اظہار کا طریقہ دل میں حسد کرنا، کینہ رکھ لینا. کینہ کہتے ہیں چھپی دشمنی دل میں رکھ لینا بندے کے بارے میں. مذاق اڑانا، تعلق ہی توڑ لینا، ایک دوسرے کے ساتھ راستہ واسطہ ہی نہ رکھنا، ملنا جلنا بند کر دینا، یا احسان بند کر دینا. کسی کے ساتھ اگر کوئی بھلا کرتا تھا، احسان کرتا تھا، غصہ آیا
اور غصے میں بس جی میں آج کے بعد بس اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا، میں اس کا یہ کام کر دیتا تھا اب میں اس کا کام نہیں کروں گا، تو احسان کو بند کر دینا یہ بھی غصے کی علامت. اور ایک نشانی یہ کہ غصے میں آ کے ہاتھ بڑھا لینا، لڑنا اور مارنا شروع کر دینا، یہ تمام نشانیاں غصے کے بارے میں ہیں کہ انسان غصے میں یہ اعمال کرتا ہے. شریعت نے اس چیز کا مستقل علاج بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ جب بندے کو غصہ آئے تو پہلی بات کہ وہ چپ ہو جائے. اتنا یہ پیارا نسخہ ہے، بولے ہی نہ، اس لیے کہ اس وقت اگر یہ بولے گا تو کوئی شر کا دروازہ ہی کھولے گا. غصے میں جو ہے کوئی ایسی بات کر دے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ کسی بات پر آپ کو جلال آتا تھا تو آپ بالکل خاموش ہوتے تھے، بس آپ کا چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور صحابہ چہرے مبارک سے اندازہ لگاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز ناپسند گزری ہے. تو پہلا کام تو یہ کرے بندہ کہ غصے میں بولے ہی نہ. نہ کفر کا کلمہ نکلے گا، نہ بیوی سے جھگڑا ہے تو طلاق کا لفظ نکلے گا، نہ کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے تو قطع تعلقی کا کوئی لفظ نکلے گا. تو پہلا کام کہ غصے میں انسان بس چپ ہو جائے. دوسرا عمل کہ جب انسان کو بہت غصہ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے. مثلا کمرے میں بیٹھے ہیں، کسی بات پہ غصہ آ گیا، بھئی دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، صحن میں چلے جاؤ. جگہ کا بدل لینا یہ بھی غصے کے ختم ہو جانے کا سبب بنتا ہے. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اعمال اور بتائے. ٹوٹل 5 عمل بتائے ہیں غصے کے علاج کے طور پر. پہلا چپ ہو جانا، کلام بند کر دینا، کیونکہ اس حالت میں جو کلام نکلے گا وہ یقیناً دوریاں پیدا کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً اگلے بندے کو بھی غصہ دلا دے گا. تو پہلا چپ ہو جانا، اور دوسرا اپنی جگہ کو بدل لینا. فرمایا کہ اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو اب 2 کام اور کرے. اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کیوں فرمایا ایسا؟ کہ انسان کی اصل مٹی ہے، یہ اپنی اصل کے قریب ہو جائے. کھڑا تھا تو زمین سے دور تھا، بیٹھا اور قریب ہو گیا، لیٹا بالکل ہی قریب ہو گیا. تو جب اپنی اصل کے قریب ہوگا تو زمین کے اندر تو عاجزی ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے غصے کو دور کروا دیں گے. اور ویسے بھی جیسے انسان کھڑا تھا، بیٹھ گیا، لیٹ گیا، تو حقیقت میں یہ غصے کے اظہار کی پوزیشن سے دور ہوتا جا رہا ہے. مثال کے طور پر جب کسی بات پر غصہ آیا تھا تو بندہ سامنے تھا تو یہ ہاتھا پائی کر سکتا تھا. جب دوسرے کمرے میں چلا گیا اب ہاتھا پائی ہونی مشکل ہو گئی. جب کھڑا تھا تو ہاتھا پائی آسان تھی، بیٹھ گیا تو اب اٹھ کے لڑنا پڑے گا، وہ مشکل ہو گیا. بیٹھا تھا تو اٹھ کے لڑنا آسان تھا، جب لیٹ گیا تو ہاتھا پائی اور مشکل ہو گئی. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات میں کتنی حکمت ہے. درجہ بدرجہ اس کو کہا بھائی یہ کر لو، پھر بھی نہیں تو یہ کر لو، یہ کر لو. طبیب اعظم نے کیا عجیب باتیں جو ہے نا ہمیں ارشاد فرمائی. تو 3 باتیں ہو گئیں. ایک چپ ہونا، دوسرا جگہ بدل لینا، اور تیسرا اپنی پوزیشن بدل لینا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے.
اور اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ پانی پی لے یا پانی سے وضو کر لے. غصہ آگ ہے اور آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ پانی. تو جب یہ پانی استعمال کرے گا تو یہ پانی کا پینا یا وضو کا کرنا اس کے اندر کے غصے کی آگ کو خود بخود بجھانے کا سبب بن جائے گا. سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو یہ 4 باتیں ہو گئیں. پہلی بات چپ ہو جانا، خاموش ہو جانا، تاکہ غصے میں کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے. اس وقت کا نکلا ہوا کلمہ یا گھر برباد کرے گا، یا رشتے ناطے کو ختم کر دے گا، یا پھر میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائیاں ڈال دے گا. تو پہلی بات بالکل خاموش ہو جائے جب غصہ آئے. اور دوسری بات جگہ بدل لے، وہاں سے اٹھ کے دوسری طرف چلا جائے. پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو یا پانی پی لے یا پھر پانی سے وضو کر لے. جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، وضو کا کرنا بندے کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو یہ 4 باتیں ہو گئیں. اور 5ویں بات کہ اگر پھر بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو انسان پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے کہ عام طور پر شیطان غصہ دلاتا ہے اور اعوذ باللہ تعوذ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے اور انسان کے اوپر شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ غصے میں ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین تھی. اللہ اکبر. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرا نام لیتی ہو جب خوش ہوتی ہو اور جب غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، تو عائشہ صدیقہ فوراً عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں غصے میں آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں نہ چھوڑتی. اللہ اکبر. آپ کا نام ہی لینا چھوڑتی ہوں نا، آپ کو تو نہیں نہ چھوڑتی. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا بتائی. فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو کہا کرو اللہم رب محمد، نبی محمد اغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتائی. فرمایا کہ تم یہ دعا اس وقت اللہ سے مانگا کرو. تو ہم بھی یہ دعا مانگا کریں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بڑی بیماری سے محفوظ فرما دے. تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ بتایا جو حتمی ہے. کہتے ہیں نا جی آخری دوائی. تو یہ 5 اعمال بتانے کے بعد ایک حتمی نسخہ بتلا دیا. کون سا نسخہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو بہت غصہ آتا ہو وہ اللہ رب العزت کے بارے میں سوچے کہ مجھے اگر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غصہ آتا ہے تو اگر میرے عملوں پر قیامت کے دن اللہ رب العزت کو غصہ آ گیا اب میرا کیا بنے گا. چنانچہ ایک صحابی اپنے غلام کو کسی غلطی کی وجہ سے مار رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تجھے اس پر اختیار ہے اللہ رب العزت کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے.
یہ نہ سوچو کہ تم آقا ہو، یہ سوچو کہ تم بھی کسی کے غلام ہو. اگر اس نے غصہ کر لیا تو پھر کیا بنے گا؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جلدی اپنے غصے کو ختم کرتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے غصے سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا. اس لیے جب بھی غصہ آئے اس کو فوراً قابو کرنے کی کوشش کریں، کبھی اس کو بڑھنے نہ دیں. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعائیں دی. ہمارے بزرگ تو غصہ اور برائی کرنے والے بندے کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا کرتے تھے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غصے میں کہا کہ تم ایک کہو 10 سنو گے، ایک کہو تو 10 سنو گے. مولانا روم رحمت اللہ نے فرمایا کہ میاں تم مجھے 1000 کہہ لو، جواب میں تم ایک بھی نہیں سنو گے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. تیش اور اشتعال دلانے کی کیفیت میں بھی وہ غصے میں نہیں آتے تھے. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تابعی نے کسی بات پہ کہہ دیا بڑے سخت ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، غصے والی باتیں کر دی. تو آپ نے اس کی تنقید سن لی اور جواب میں فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی مجھ پر رحمت ہو گئی تو تیری ملامت کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. بات تو سچی ہے نا. ربیع بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح کسی نے غصے والی باتیں کی تو جواب میں فرمایا کہ میں ایک گھاٹی کو عبور کر رہا ہوں، اگر میں نے اس کو عبور کر لیا تو تمہاری اس ملامت کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو کسی عورت نے کہا اور ریاکار، تو جیسے ہی کہا نا اور ریاکار، فرمانے لگے اللہ کی بندی تم نے بڑے عرصے کے بعد مجھے صحیح پہچانا ہے، تم نے بڑے عرصے کے بعد مجھے صحیح پہچانا ہے. چنانچہ کسی نے بایزید بستامی رحمت اللہ کے سر کے اوپر راکھ ڈالی تو بجائے اس کے کہ حضرت غصہ کرتے، حضرت الحمدللہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا سر میں راکھ ڈالی، آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا الحمدللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے سر پر تو آگ کے انگارے ڈالے جانے کے قابل تھے، اللہ نے فقط راکھ ڈلوا کر معاملے کو سمیٹ دیا. امام شعبی رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح کسی بندے نے غصے میں عجیب باتیں کر دی تو امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے. کتنی آسان سی بات کر دی. میرا خیال ہے اس بندے کا غصہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو گیا ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی چوری ہو گئی تو چیز کے چلے جانے سے افسوس تو ہوتا ہے. کسی نے کہا جی کہ آپ کی چیز چوری ہو گئی. فرمان لگے اگر تو بھائی کسی نے ضرورت کی خاطر چوری کی تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اگر اس نے معصیت کی وجہ سے چوری کی ہے تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس چوری کو اس کا آخری گناہ بنا دے. اللہ اکبر، کیا مثبت سوچ ہے کہ اگر تو اس نے ضرورت کی طلب میں یہ چوری کی تو اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کو معاف، اور اگر معصیت کی وجہ سے چوری کی ہے اس نے عادت کی وجہ سے تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس چوری کو اس میرے بھائی کا آخری گناہ بنا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اکابر کو اللہ رب العزت نے باطن کی کیا نعمت عطا فرمائی تھی کہ غصے کے ایسے حالات میں بھی ان کے زبان سے خیر کی باتیں نکلا کرتی تھی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح فرمایا اس وقت صحابہ کو بھی بہت غصہ تھا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت جلال تھا، اس لیے کہ مکہ والوں نے
کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کو تکلیف پہنچانے میں، ان کا دل دکھانے میں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ ایک اچھے خاندان کے فرد ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ اچھا معاملہ کریں گے؟ فرمایا ہاں، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا، انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں تمہیں سب کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف کو کھولنے کی کنجی عثمان ایک صاحب تھے، ان کے پاس تھی۔ نبی علیہ السلام نے اسے بلوایا، فرمایا کہ عثمان کنجی دو۔ اس نے کنجی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، عبادت کی۔ اس وقت ابو بکر و عمر یہ حضرات ساتھ تھے، اور ان سب کی یہ تمنا تھی کہ اب نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کا دروازہ بند کریں گے تو چابی اپنوں میں سے کسی کو دیں گے، تو کنجی برداری کا یہ منصب، یہ یعنی ایک نعمت، یہ ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے، جب بھی کسی کو طاقت ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنوں کو نوازتا ہے۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، آپ نے تالا لگایا۔ اب صحابہ منتظر ہیں کہ یہ چابی کس کو ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عثمان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عثمان، یاد کرو اس وقت کو جب میں ہجرت کے لیے جا رہا تھا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جا کے اپنے رب کی عبادت کروں، میں بیت اللہ سے بچھڑ رہا تھا، تو میں نے اس وقت تم سے کہا تھا کہ عثمان دروازہ کھول دو، تم نے انکار کر دیا تھا۔ عثمان، پھر میں نے تمہیں یہ لفظ کہے تھے کہ اگر آپ آج دروازہ نہیں کھولتے، ایک وقت آئے گا جس پوزیشن پہ تم کھڑے ہو اس پہ میں کھڑا ہوں گا، اور جس میں میں کھڑا ہوں تم کھڑے ہوگے۔ عثمان دیکھو، میرے اللہ نے اس بات کو سچا کر دیا، آج کنجی میرے ہاتھ میں ہے اور تو خالی ہاتھ سامنے کھڑا ہے۔ عثمان، میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا، میں یہ کنجی تمہیں واپس کرتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں باقی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ خلق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ نبوت کا طریقہ ہے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کر دینا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 باتیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بہت اہم بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بات ویسے ہی کہہ دینا، یہی اس بات کی صداقت کی پکی دلیل تھی کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات نکل آئی، یہی صداقت کے لیے کافی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ 3 باتیں 100% سچی ہیں۔ کون کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دوسرے کی غلطی کو جلدی معاف کر دے گا، اس کے بدلے اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ دوسرے کو جلدی معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو قیامت کے دن کی عزت عطا فرمائے۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہی ہے، تو ہم اگر اپنے غصے کو قابو کر لیں تو پھر قیامت کے دن کی عزت کتنا نفع کا سودا ہے۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اس صدقہ کرنے سے اس کا مال کم نہیں، ہمیشہ اللہ زیادہ فرمایا کرتا ہے۔ صدقہ سے ہمیشہ بندے کا مال بڑھتا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا۔
ویسے آپ کو کئی بندے ملیں گے بینکرپٹ ہو گئے، کاروبار فلاپ ہو گئے، ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جس نے مسجدیں بنوائی، مدرسے بنائے اور ان کے بنانے کی وجہ سے وہ بندہ کنگال ہو گیا. کوئی بندہ ایسا نہیں مل سکتا. تو نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں بلکہ اللہ رب العزت زیادتی فرماتے ہیں. اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے افلاس اور غربت کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ ہے جو انسان پیا کرتا ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کو یہ گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ غصے کا گھونٹ پی لے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان کون؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جو دوسروں کو پچھاڑ دے. فرمایا نہیں. اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے. فرمایا پہلوان وہ کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو قابو کر لے، یہ پہلوان ہوتا ہے. اپنے غصے کو قابو کر لینے والا یہ پہلوان ہوتا ہے. چنانچہ بعض لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے لیکن چلا بھی جلدی جاتا ہے. بعض کو جلدی آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے. بعض لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، اور آتا بھی دیر سے ہے جاتا بھی دیر سے ہے. تو 4 صورتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور پھر جلدی اتر جائے. آئے بھی دیر سے اور اتر بھی جلدی جائے. چنانچہ اب میں آپ کے سامنے 3 احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کروں گا. ذرا ان کو سنیے اور پھر سوچئے کہ غصے کو پینے کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو، یعنی اس کے اختیار میں ہے، بیوی پہ اتار سکتا ہے، بچوں پہ اتار سکتا ہے، ماتحتوں پہ اتار سکتا ہے، رشتہ دار پہ اتار سکتا ہے، دوست پہ، غریب پہ، کسی پہ اتار سکتا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو پھر اللہ کے لیے وہ اپنے غصے کو نہ اتارے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور امن کو بھر دیتے ہیں. ایمان اور امن سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو بھر دیتے ہیں. تو دیکھو غصہ پی جانے کا کتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ بندہ غصہ اتار سکتا ہے پھر اللہ کے لیے معاف کر دے. تو فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور امن سے اس کے دل کو بھر دیں گے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو اور پھر وہ معاف کر دے، اللہ رب العزت قیامت کے بھرے مجمع میں اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے کہ جنت میں جاؤ اور جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو. تو یہ حور سے نکاح تو ایک کہنے کی بات ہوئی، اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھرے مجمع کے سامنے بلا کر اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گے. کتنی بڑی بات ہے. جیسے کوئی تقریب ہوتی ہے نا تو جن کو پرائز دینا ہوتا ہے ان کو مجمع کے سامنے بلاتے ہیں. بالکل اسی طرح جو اللہ کے لیے اپنے غصے کو معاف کر دینے والا ہوگا اللہ تعالیٰ بھرے مجمع کے سامنے بلا کر اس بندے کو جنت عطا فرمائے. تو یہ 3 احادیث آج آپ یاد کر کے جائیں تاکہ جائیں اور اہل خانہ کو بھی سنائیں. ان کو سنا کے مشکل ہو جائے گی چونکہ ان کو پھر یہ کبھی نہیں بھولیں گی اور وہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے.
کہ آپ نے تو ہمیں یہ حدیث بھی سنائی تھی. تو لہذا یہ 3 حدیثیں آج آپ یاد کر کے جائیں. پہلی حدیث مبارکہ کہ جو شخص غصہ اتار سکتا ہو مگر اللہ کے لیے وہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں امن اور ایمان کو بھر دیں گے. دوسری حدیث مبارکہ جو شخص غصہ اتار سکتا ہو اور وہ نہ اتارے، اللہ رب العزت قیامت کے بھرے مجمع میں اس کو بلا کر اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیں گے. اور تیسری حدیث مبارکہ کہ قیامت جو شخص غصہ اتار سکتا ہو اور پھر نہ اتارے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے مجمع میں اعلان کریں گے. کیا اعلان فرمائیں گے؟ کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر حق ہے. یہ اعلان کروائیں گے بڑے مجمع میں. اللہ رب العزت اعلان کروائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس شخص کا میرے اوپر حق ہے. حدیث پاک میں فرمایا فلا یقوم الا انسان نافع، نہیں کھڑا ہوگا مگر وہی بندہ جس نے اللہ کے لیے بندوں کو معاف کر دیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے تو صحیح کتنے بڑے یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں جو اس بندے کو دیے جا رہے ہیں. تو اس لیے آج دلوں میں یہ نیت کر لیجئے کہ آج ہم بے جا غصے سے توبہ کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ گیا تو ہم غصہ اتارنے کے طریقوں پر بھی عمل کریں گے، اور ان 3 حدیثوں کو بھی یاد رکھیں گے کہ غصہ پینے پر اللہ رب العزت کون سے 3 بڑے انعام عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جو جنت میں اونچے محل اور اونچے درجات چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ جو توڑے اس سے وہ جوڑے، جو محروم کرے اسے عطا کرے، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے. یعنی ان 3 کام کے کرنے والے بندوں کو اونچے محل اور اونچے درجات نصیب ہوں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. اب چونکہ ایلوا مجھے دیکھا نہیں تو اس لیے مجھے اس کا اندازہ نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے، شہد میں ڈال دو تو شہد ختم ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایلوا شہد کو ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اس طرح غصہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جو اپنے غصے کو دنیا میں اللہ کے لیے پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے غصے سے نجات عطا فرما دیتا ہے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ہم یہاں اللہ کے لیے غصے کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے غصے سے نجات عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمارے اکابر غصہ دلانے کے باوجود بھی اشتعال میں نہیں آتے تھے بے وجہ، اور غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو رکھتے تھے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک کافر کو پکڑتے ہیں کہ اس کو جہنم رسید کرے، اور وہ آگے سے علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بندے کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ بڑا حیران کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ خنجر چلانے میں جلدی کرتے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا. فرمایا ہاں اس لیے کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں جہنم رسید کر رہا تھا، جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، میں اپنے ذاتی غصے کی خاطر کسی بندے کو تلوار نہیں چلا سکتا. اس غصے کی حالت میں بھی ان کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہوتا تھا. یہ ہے مرد مومن.
کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا قوت ارادی دی ہوتی ہے. آپ کہیں گے جی کہ سب اوپر والوں کے واقعات سناتے جا رہے ہیں. آج کل تو ذرا چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں تو پھر غصہ بھی زیادہ آتا ہے. تو بھئی ہمارے قریب کے بزرگوں نے بھی بہت سارے ایسے واقعات کہ بڑے آرام سے اپنے غصے کو پی لیا. چنانچہ ایک واقعہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یا حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، شاید حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہو. ایک جگہ گئے تقریر کرنے کے لیے، وہاں کچھ بدعتیوں کا مجمع زیادہ تھا، تو کسی نے چھیڑ خانی کی وجہ سے نا ایک چٹ بھیج دی، اور چٹ کے اندر 3 باتیں لکھی. پہلی بات تو لکھی کہ تم کافر ہو. اب بتائیں ہمیں اگر کوئی یہ لفظ کہہ دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو پہلی بات اس نے لکھی کہ آپ کافر ہیں، اور دوسری بات لکھی کہ آپ حرام زادے ہیں. اب یہ لفظ کسی کو کہنا کتنا اشتعال دلانے والی بات ہے. تو دوسری بات لکھی کہ آپ حرام زادے ہیں، اور تیسری بات لکھی کہ یہاں سنبھل کے بات کرنا. تو حضرت نے وہ چٹ مجمع کو سنائی، پڑھی، اور پڑھ کے غصے میں نہیں آئے، مجمع کو سنائی اور فرمایا دیکھو بھائی کسی بندے نے لکھا ہے کہ تم کافر ہو. فرمایا پورا مجمع گواہ رہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مسلمان ہو رہا ہوں. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو فرمایا کہ اچھا اب تو میں مسلمان. اور دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ تم حرام زادے ہو. تو بھائی میرے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دنیا میں زندہ موجود ہیں، اگر کسی کو تصدیق کر رہی ہو تو میں ان کے نام دے دیتا ہوں، وہ تصدیق کر لے کہ ان کا نکاح تھا یا نہیں تھا. اس کو بھی حل کر دیا. اور فرمایا بھائی تیسری بات لکھی ہے کہ سنبھل کے بات کرنا. تو بھائی میں چندہ مانگنے تو آیا نہیں کہ میں آپ لوگوں سے ڈر کے بات کروں، میں تو دین کی بات کرنے آیا ہوں، عقیدے کی سچی بات کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جو لوگ ان کو اشتعال دلانا چاہتے تھے وہ پھر بھی نہیں آتے تھے اشتعال میں. بہت سمجھدار لوگ تھے. چنانچہ علی بن حسین جن کو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ مہمان آئے تو انہوں نے اپنی خادمہ کو کہا کہ بھئی ان کے لیے شوربہ گرم کر کے لاؤ. لگتا ہے کہ اس زمانے کی چائے یہی ہوتی تھی، اور ہمارے چائے پینے والے دوستوں کو حدیث پاک میں یہی سند ملتی ہے کہ وہ گرم شوربہ پیتے تھے. وہ بھی تو چائے تھی، آج کا گرم شوربہ یہ. تو خیر وہ گرم شوربہ لا رہی تھی. اللہ کی شان کے پاؤں جو اٹکا تو اس کا پورا گرم شوربہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے اوپر آ کر گرا. اب آپ بتائیں کہ کھولتا ہوا اگر پڑے شوربہ تو جسم پہ زخم ہوتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی. اس تکلیف کے عالم میں آپ نے غصے سے اس باندی کی طرف دیکھا، لیکن وہ باندی اسی گھر کی تربیت یافتہ تھی، محرم راز تھی، پہچانتی تھی ان کے طبیعتوں کو. جب آپ نے غصے اور جلال میں اس کی طرف دیکھا تو وہ جواب میں کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. جب اس نے کہا نا کہ والکاظمین الغیظ تو آپ نے فوراً کہا قذمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے. فرمایا عفوت عنکی، میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، فرمایا تجھے میں نے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. یہ ان کا عمل بالقرآن ہوتا تھا. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے کہ ہم اگر غصہ کریں تو اللہ رب العزت کے لیے کریں. اپنی خواہش، اپنی طبیعت، اپنی بات پر
نمک کم ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، یہ کوئی باتیں ہیں جس کے اوپر بندہ ایسا غصہ جتائے؟ ہاں سمجھا دے اچھے انداز سے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سننے والی بات ہے، کہ 9 سال کی میری عمر تھی جب میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ 9 سال کی عمر تھی، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں تقریباً کوئی 10 سال 9-10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے مارا، نہ مجھے کوسا۔ کبھی بھی 10 سال میں نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں، کہ ایسے اچھے طریقے سے زندگی گزارنا کہ خود بخود دوسرے کو بات سمجھ میں آئے، غصہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ نے کسی مجلس میں بتایا کہ میرے میاں میرے ساتھ اتنے سال رہے شادی شدہ زندگی کے، اور اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی تھی۔ یعنی غصہ کرنا تو الگ بات ہوئی، کہتی ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی میرے ساتھ لہجہ بدل کے ہی بات نہیں کی۔ یا اللہ، اتنے ظرف والے لوگ۔ اور ہمارا تو ہر 2-4 منٹ کے بعد لہجہ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت کو رحمت پسند ہے، اس لیے رحمت سے متعلق 2 نام ہیں اللہ رب العزت کے ناموں میں۔ اب سنیے ذرا غور کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ، جس بندے کو مزاج کی نرمی عطا کر دی گئی اس بندے کو اللہ نے دارین کی سعادتیں عطا فرما دی۔ جس بندے کے مزاج میں اللہ نے نرمی، گرمی کی بات نہیں ہو رہی، نرمی عطا کر دی، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، اللہ رب العزت نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے جو رحمتیں سختی کے اوپر نازل نہیں فرماتا۔ اور تیسری بات فرمایا، عائشہ، جس کام میں نرمی شامل ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کام کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ کہ روک ٹوک کرنا ہی چھوڑ دے، نہیں، روک ٹوک کرے مگر پیار محبت سے کرے۔ دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے، فجر کی نماز میں بیٹے کو جگانے، اٹھے، سنا نہیں تو نے، مردار پڑا ہوا ہے، کھا کھا کے تھکتا نہیں، اور فجر کے بعد اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اب یہ بھی اٹھانے کا طریقہ۔ اور ایک یہ کہ آ کے پیار سے بیٹے کا بوسہ لے، کہے بیٹے اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، آؤ میرے ساتھ مسجد چلو۔ جو باپ بیٹے کا بوسہ لے گا، اسے اٹھائے گا، تو بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں جائے گا؟ یہ مطلب ہے نرمی کا، کہ اصلاح کرنی ہے مگر نرمی سے کرنی ہے، پازیٹو طریقے سے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی بات ہوئی اور بیوی کو کہنے تجھے کہا نہیں تھا، مرنا نہیں تو نے، قبر میں نہیں جانا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی اچھی جو ہے نا وہ عادتیں دی ہیں، باتیں دی ہیں، آپ خدمت کرتی ہو، گھر میں اتنی محبت پیار سے رہتی ہو، اللہ رب العزت کا یہ فریضہ ہے نماز، اس کو اگر جلدی ادا کر لو تو آپ کی سیرت میں ایک اور اچھی بات آ جائے گی، میرے دل میں اور آپ کی محبت گھر کر جائے گی،
آپ تھوڑا اس کو اس انداز سے سمجھائیں، میرا خیال ہے 5 نمازوں کے ساتھ اشراق، اوابین اور تہجد وہ خود ہی شروع کر دے گی۔ تو نرمی کا یہ مطلب ہے کہ انسان پیار محبت سے بات کرے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، ان کو نیند بہت گہری آتی تھی۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے نا کہ نیند بہت گہری آتی ہے، جلدی نہیں اٹھتے۔ ان کو بہت نیند گہری آتی تھی تو پھر بس مشکل سے فجر میں ان کی آنکھ کھلتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر کہا، آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، اگر آپ تہجد بھی ساتھ پڑھ لیا کریں تو کیا ہی بات ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے نا، آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم اچھے بندے ہو۔ تو میں نے کہا کہ پھر اگر یہ اچھائی مجھ میں ابھی نہیں آئی تو میں کیوں نہ اس کو حاصل کروں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ نرمی کہلاتی ہے کہ پازیٹو طریقے سے، پیار سے، محبت سے سمجھا کے دوسرے کو خیر کی بات کرنا تاکہ اس کے خانے میں بات بیٹھ جائے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ توجہ فرمائیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی شریف کی روایت، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے۔ اور اسی میں دوسری روایت ہے کہ جو شخص دوسرے کا عذر جلدی قبول کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو بھی جلدی قبول فرما دیں گے۔ تو بھئی یہ تو اپنے ساتھ معاملہ ہے، ہم آج اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ کسی خاوند کی بیوی تھی، اس سے نقصان ہو گیا اور نقصان پہ شرمندہ بھی بہت تھی کہ میں نے غلط ڈیسیژن لیا۔ نقصان ایسا بڑا تھا کہ خاوند چاہتا تو اس کو مار پیٹ کرتا، میکے بھیج دیتا، یہ طلاق ہی دے دیتا، جو کرتا ٹھیک تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بیچاری خود بھی پریشان ہے اور اس پر بڑی ریپینٹ کر رہی ہے، نادم ہے، اس نے کہا چلو اللہ کی بندی ہے، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی۔ ایک شخص نے خواب میں اسے دیکھا، پوچھا سناؤ بھائی تمہارا آگے کیا بنا؟ وہ کہنے لگا اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں موقع پر تو نے بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ کتنا نفع کا سودا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اچانک ایک بکری ریوڑ سے ہٹ کر بھاگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، وہ کانٹوں والے راستے کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں بھی کانٹے چبھے اور بکری کے بھی پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، حتیٰ کہ ایک جگہ جا کر کانٹوں کی وجہ سے وہ رک گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو سائے کی جگہ پر لائے اور بٹھایا، اور بیٹھنے کے بعد پہلے بکری کے کانٹے نکالے، پہلے بکری کے پاؤں سے کانٹے نکالے، پھر اپنے پاؤں سے کانٹے نکال کر کہنے لگے تو کیوں بھاگ گئی تھی؟ میں تو تجھے ریوڑ سے ملانا چاہ رہا تھا۔ جب انہوں نے پہلے بکری کے کانٹے نکالے پھر اپنے کانٹے نکالے، یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ارادہ فرما لیا میں نے اس بندے کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے۔ تو بھائی اگر بکریوں کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ رب العزت یہ نعمت دے دیتے ہیں، تو ہم اگر اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ سینے میں ولایت کا نور نہیں عطا فرمائیں گے؟ اس لیے آج ہم یہاں یہ ارادہ کر کے جائیں کہ اے اللہ
آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے اور ہمیں اس غصے کی بیماری سے نجات عطا فرمائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، مستح رضی اللہ عنہ اس کا نام تھا۔ جب منافقین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باتیں شروع کی نا تو یہ باتیں ان تک بھی پہنچی اور سنی سنائی جیسے بندہ آگے کر بیٹھتا ہے، مستح رضی اللہ عنہ نے یہ بات آگے کر دی۔ جب حقیقت کھلی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ کہ ایک تو یہ اتنا قریبی رشتہ دار، اس کو تو ویسے ہی ہمارا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور دوسرا آپ اس کو ہر مہینے کچھ خرچہ دیا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا تھا اور وہ غریب تھے تو ہر مہینے اس کی امداد بھی کیا کرتے تھے، دوسرے لفظوں میں ان کو پالتے بھی تھے، تو ہر مہینے پیسے بھی دیتے تھے ماہانہ، اور قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ جب اللہ رب العزت نے برات نازل فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوپر سے وہ غم تو ہٹا، مگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب کے بعد اس کا ماہانہ میں بند کر دوں گا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کروں گا، بند کر دوں گا، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو زیب نہیں دیتا کہ جن کے ساتھ وہ خیر کا معاملہ کرتے ہیں اس کو وہ روک لیں، ان کو چاہیے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے اللہ تجھے معاف کر دے، تمہیں معاف کر دے؟ صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی احب ان یغفر لی ربی، میں چاہتا ہوں میرا اللہ میرے قصوروں کو معاف کر دے۔ چنانچہ آپ نے جو مقدار دیتے تھے اس کے بعد ان کو دگنی دینی شروع کر دی اور ان کے قصور کو بھی معاف کر دیا۔ تو بھائی اگر غصہ آئے تو انسان یہی الفاظ کہہ لے، یہ آیت یاد کر لے کہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہیں معاف فرما، اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو بھئی ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، لہذا آج تک ہم نے جتنا بے جا غصہ کیا، بندوں کے دل دکھائے، ان کو پریشان کیا، ہم اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور ہم اللہ کے ان بندوں سے بھی معافی مانگنے کی کوشش کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں صحیح انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔